مر کے قبر میں جائیں گے، میں زندہ قبر میں رات کو ہوتی ہوں۔ اگر کوئی میری تھوڑی بہت کرنا چاہتا ہے ہیلپ، تو مجھے چولہا چاہیے، مجھے سلنڈر چاہیے، وہ بھی مجھے صبح سے لے کے شام تک محنت کرنی پڑے تب جا کے نکلتا ہے۔ تو غیر اپنوں نے منہ موڑ لیا۔ میں اسی دکان کو رات کو اپنا گھر بنا لیتی ہوں۔ میرا نام رضوانہ ناز ہے۔ میں تقریباً 36-37 میری ایج ہے، اور میں ایک بیوہ خاتون ہوں، ایک بچے کی ماں ہوں۔ بس حالات کچھ ایسے تھے، بیوہ ہونے کے بعد نام اپنوں اور غیروں سب نے منہ نہ موڑ لیا۔ 2 وقت کی روٹی کی خاطر مجھے لوگوں کے تانے سہنے پڑتے، ان کے منہ دیکھنے پڑتے، باتیں سننی پڑتی۔ تو میں نے کہا کیوں نہ میں اپنی خود ہمت کروں اور اپنے لیے کچھ، اور اپنے بچے کے لیے میں کسی کا اس کو محتاج نہ کروں، اپنا کر کے اس کو کھلاؤں۔ اور میں کچھ اس کو بنانا چاہتی تھی۔ اگر میں کسی کے گھر کسی کے سہارے پہ رہتی، شاید میں اس کو وہ نہ بنا پاتی جو میں بنانا چاہتی ہوں۔ تو میرے ایک دن ذہن میں آیا کہ کھانا میں اچھا پکاتی ہوں، لوگ سارے اپریشیٹ کرتے ہیں کہ کھانا بہت اچھا بناتی ہو، گول گپے ہو گئے، دہی بلے ہو گئے، سموسے ہو گئے، تو گھر میں بناتی تھی تو وہ ایکسپیرینس تھا۔ تو میں نے سوچا کہ نہ ایک دکان لے کے نہ کرائے پہ تو بنائی جائے، لیکن وہ یہ تھا کہ نہ میرے پاس کوئی برتن، نہ کوئی سامان، کسی سے توا اٹھایا، کسی سے پلیٹیں اٹھائیں، کسی سے لون لیا، ایسے چھوٹی موٹی چیزیں اکٹھی کر کے بنانے بیٹھ گئی۔ خیر اللہ نے ساتھ دیا، لوگوں نے اپریشیٹ کیا، ساتھ دیا، تو میرا کاروبار نہ تھوڑا چل نکلا۔ اب مکان تو میں افورڈ نہیں کر سکتی، اب 12,000 مکان دکان کا ہے، اور 10-12,000 میں مکان کے لیے کدھر سے لے کے آؤں؟ تو میں اسی دکان کو رات کو اپنا گھر بنا لیتی ہوں۔ یہ اور بات ہے، لائٹ ساری رات نہیں ہوتی، 4 پائی بھی نہیں، ہم نیچے سو جاتے ہیں، یہی ایسا فیل ہوتا ہے جیسے ہم بس اب زندہ قبر میں بیٹھے ہوں۔ ایسے رات کو مچھر کاٹنا، اور چٹائی پہ ہم پنکھے، خود سو رہی ہوں، بچے کو پنکھا جل رہی ہوں ہاتھ سے، وہ تو بچہ ہے، وہ تو روتا رات کو مما مچھر کاٹ رہے ہیں مجھے، چیونٹیاں آ جاتی ہیں، بعض کا تو ایسے لگتا ہے چوہا کہیں سے باہر سے آ جاتا ہمارے اوپر سے گزر جاتا ہے، لیکن میں نے ہمت کی۔ یہ حالات نے نا مجھے بہت سٹرونگ کیا، لوگوں کے رویوں نے۔ میں اپنے بچے کی خاطر جی رہی ہوں، ایک قابل انسان، میں اس کو عالم بنانا چاہتی ہوں، بٹ یہ ہے کہ مشکلیں بہت ہیں، بہت۔ اس میں آپ کو ہر دن جینا بھی پڑتا ہے، مرنا بھی پڑتا ہے، مر کے پھر جینا پڑتا ہے، اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے بندہ ہو گئے، پھر ان کو جوڑ کے بندے کو ہمت، ول پاور پیدا کرنی پڑتی ہے۔ صبح 5 بجے سے پہلے اٹھتی ہوں، نماز پڑھ کے اللہ کا نام لے کے شروع ہو جاتی ہوں، اور رات کو تقریباً مجھے 11-12 بج جاتے ہیں۔ اور اس گرمی، یعنی جو گرمی کے دن جون جولائی گزر چکے ہیں، یہ اسی دکان پہ ہمارے گزرے ہیں۔ بس وہ ایک علیحدہ انداز گرمی میں، اس یعنی کہ ہولیے میں آج تک مجھے کسی نے بس ایسے ہوں بغیر پردے کے نہیں دیکھا، پردہ دیکھا ہے جتنی بھی گرمیاں۔ میں اب عورتوں کو یہی، اگر کوئی تنگ ہے نا حالات سے، روزی کے لیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کسی سے بھی نہیں، ایک اللہ سے مدد مانگے، اللہ ہمیں، آپ یقین کریں، ضرور راستہ دکھاتا ہے اللہ۔ تو اس کے بعد نا آپ جو بھی کام کریں بالکل سچے دل سے۔ میری فیلڈ بہت سخت ہے، یہ لوگ بھی آ کے کہتے ہیں، حالانکہ میں بہت اس کے لیے نا خود کو تیار کی ہے، حالات نے مجھے، تب یہ مجھے اتنی مشکل نہیں لگتی۔ اب یہ دکان جو ہے نا، اب جب میرا بیٹا بیٹھا ہے پیچھے، مجھے یہ ہے میرے اپنے گھر بیٹھا ہے، میرا بیٹا میری زندگی ہے، میری مستقبل ہے، میری جان ہے، میری شان ہے، میرا ارمان ہے۔ میں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میں لوگوں سے بھی اپیل ہے، دعا کریں، اور میری کوشش ہے، میری دعا ہے کہ میرے بیٹے کو اللہ پاک ایک اچھا آدمی، ایک اچھا انسان بنائے۔ اور مرد کے بغیر عورت کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم سفر اچھا ہے تو سمجھیں جنت ہے، اس دنیا میں جنت مل گئی ہے، اور اس کے بچھڑ جانے کے بعد نہ پیروں کے نیچے زمین رہتی ہے، نہ سر پہ چھاؤں رہتی ہے۔ غیر تو غیر اپنوں نے منہ موڑ لیا۔ کچن میں چولہا جلے رات کو، وہ بہت گرم ہوتا ہے، اور رات بھر ہم گرمیوں میں سوئے۔ یہ نہیں ہے کہ میں لوہے کی بنی ہوئی، میں ایک انسان ہوں، سینسیٹیو ہوں۔ لوگ یہی کہتے ہیں باجی آپ کیسے اندر سو رہی ہوتے؟ میں نے کہا ایسے لگتا ہے مر کے قبر میں جائیں گے، میں زندہ قبر میں رات کو ہوتی ہوں۔ بچت بس اتنی ہو رہی ہے، ہم کھانا، بچے کو اسکول میں نے ایڈمیشن کرا دیا ہے، اس کے اخراجات اور دکان کا کرایہ،
وہ بھی مجھے صبح سے لے کر شام تک محنت کرنی پڑے تب جا کر نکلتا ہے۔ میں کہتی ہوں مجبور ہو کے گھر نہیں بیٹھنا چاہیے، اس طرح ایک تو بندہ سائیکو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک لوگوں پہ بوجھ بن جاتا ہے۔ میں کہتی ہوں خود کو مضبوط کرو اور خود کو ایسا بناؤ کہ تم لوگوں کی تمنا نہ کرو، لوگ تمہارے پاس چل کے آئیں۔ میرے پاس ڈیپ فریزر نہیں ہے، اگر کیونکہ میرا گرمیوں میں نا وہ بہت سا سامان خراب ہو جاتا ہے اور دودھ خراب ہو جاتا ہے، سالن خراب ہو جاتا ہے، آٹا خراب ہو جاتا ہے جو مجھے نقصان ہوتا ہے، اور لوگ بوتلیں مانگتے ہیں۔ کر رہی ہوں پیپسی والوں سے رابطہ لیکن ابھی تک نہیں ہو پا رہا، تو مجھے ایک کاؤنٹر کی ضرورت ہے جس میں میں کھڑے ہو کے پراٹھے بناؤں، اور چولہا میرے پاس ایک چھوٹا سا ہے، جو چائے والے آ جاتے ہیں تو مجھے وہی توا اتارنا پڑتا ہے، وہی میں ابھی بڑا چولہا یا سلنڈر افورڈ نہیں کر سکتی، تو اگر میری آواز جہاں تک ہو جو کوئی اس طرح میرے ساتھ کرنا چاہے تو، اب میں نے انٹرویو پہلے بھی دیا لیکن میں نے کبھی ایسے نہیں کہا، لیکن اب مجھے ایسے لگتا ہے کہنا چاہیے، اگر کوئی میری تھوڑی بہت کرنا چاہتا ہے ہیلپ تو مجھے چولہا چاہیے، مجھے سلنڈر چاہیے، تاکہ میں رزق حلال کما سکوں، اور جو کما رہی ہوں اس میں تھوڑی آسانی ہو۔